تو پیر اپنے مریدوں کو اولیاء کے آستانوں سے نہیں جوڑ رہا ہے، غریب نواز کی چوکھٹ پر نہیں بھیج رہا ہے اور اولیاء کے آستانوں پر جانے سے روک رہا ہے۔ نہیں جانا چاہیے اگر کہہ رہا ہے، شرک اور بدعت ہوتا ہے، اگرچہ کہ وہ دنیا میں کروڑوں مریدوں کا پیر ہو لیکن وہ کنیکٹڈ نہیں ہے۔ اگر کنیکٹڈ ہوگا تو وہ پہلے تو چھتری سے جڑا ہوگا، جو نظر آئے گی لوگوں کو کہ وہ جائے گا غریب نواز کے پاس میں، اپنے ماتھے کو ان کی چوکھٹ پر ٹیکے گا۔ نقشبندی ہے تو وہ بھی، سہروردی ہے تو وہ بھی، قادری ہے تو وہ بھی، اور چشتی ہے تو وہ بھی، صابری ہے تو وہ بھی۔ لیکن کوئی کہے کہ ہم چشتی ہے، ہم صابری ہے، یا کوئی یہ کہہ دے بہت اچھال کے ساتھ میں کہ ہم نقشبندی ہے، لیکن سمجھ لو کہ اگر اولیاء کی چوکھٹوں سے ان کا جانا اور ان کی نسبت اور ان کا جانا آنا وہاں پر اولیاء کے آستانوں پر نہیں ہے تو وہ ڈسکنیکٹ ہے، چاہے کروڑوں مرید بنا لے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ذکر مل جائے، ہو سکتا ہے کہ لوگ دیندار بن جائے، ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو نماز مل جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے احادیث مل جائے اور قرآن کی تفسیر مل جائے، لیکن طریقت کی راہ نہیں ملے گی اس کو۔ اور وہ ولایت کی راہ کا سپاہی نہیں ہے، ولایت کی راہ کا سپاہی وہ ولی کامل، پیر کامل کہلانے کا صرف اسی کو حق ہے جو اولیاء سے نہیں بلکہ وہ سیٹلائٹ سسٹم کے ساتھ آستانوں سے بھی جڑا ہوا ہو۔ کیا جڑا ہوا ہو؟ اور جو یہ کہہ لے بڑی آسان پہچان ہوگی کہ نہیں آستانوں پہ نہیں جانا، وہاں پر بدعت ہوتی ہے، شرک ہوتا ہے، ہم بھی جائیں گے تو لوگوں کو اور اس قدر میں مضبوطی آئے گی، ہم بھی جائیں گے تو لوگوں کو اور مضبوطی، اور لوگ اس کو ہم کو دیکھ کر جا کر شرک کریں گے۔ بیمار ہو گیا تو دواخانہ جاتا کہ نہیں جاتا علاج کرانے کے لیے؟ یا یہ کہ ہم جائیں گے تو جو صحت مند ہے انہوں بھی جا کے بیمار ہو جائیں گے، اس واسطے خود بیمار پڑ کے مر جائے گا؟ یہ تیری بیماری کے علاج کے لیے تو دواخانے کو تو جاتا ہے۔ اے پیر جو اپنے آپ کو پیر کہہ رہا ہے، ان بزرگوں کے آستانوں پر جا اور جا کر اپنے مریدوں کو وہاں بھیج، ان کا علاج ہوتا ہے وہاں پر۔ اگر تو ان کو وہاں سے روک رہا ہے، جو اپنے آپ کے پیر ہونے کا دعویٰ کر لے، چاہے وہ قادری اور چشتی اپنے آپ کو کہے، لیکن غریب نواز کی چوکھٹ سے اس کو عظمت اور محبت نہیں، تعلیمات میں میرے غریب نواز کا نظام نہیں ہے، صابر پاک کی محبت ان کی چوکھٹ پر حاضری کا نظام نہیں ہے۔ یا غریب نواز مجھے معاف کیجئے غلطیوں پر، لیکن وہ کہتا رہے اپنے آپ کو چشتی اور صابری، لیکن وہ کنیکٹڈ نہیں ہے۔ اس لیے کنیکٹڈ ہے کہ ہم دل سے، دل کا نظام نہیں ہے، پاگل مت بنا، بیوقوف مت بنا۔ تجھے چھتری دکھنے والی چھتری سے کنیکٹ ہونا پڑے گا اور اینٹینا سے کنیکٹ ہونا پڑے گا کہ لوگ دیکھ کر پہچان لیں کہ صحیح سیٹلائٹ کا لوگوں کو دھوکہ نہ ہو۔ اگر تو پیر ہے چشتی اور صابری، جیسے کہ دیوبند والے سارے کہتے ہیں، اور دیوبند کے سارے مسلک والے اپنے آپ کو چشتی اور صابری کہتے ہیں، یہ کمی ہے تمہارے اندر میں، تم ڈسکنیکٹ ہو اس لیے کہ تمہاری حاضری اجمیر شریف میں نہیں ہوتی، صابر پاک کے پاس میں تم چھپ کر راتوں میں چل جاتے ہوں گے، یہ بات الگ ہوگی، لیکن تم لوگوں کو روک کر مجرم بن رہے ہو۔ اگر معافی مانگنا ہو تو جاؤ ان آستانوں کے اوپر معافی مانگو، تاکہ تم سے بھی فیضان چشتیہ اور فیضان صابریہ تم سے تقسیم ہو۔ اے دیوبند والو، اے دیوبند والو، میری التجا ہے تمہاری عظمتوں کو سامنے رکھ کر میں عرض کر رہا ہوں کہ ضائع مت کرو زندگی کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم طریقت میں صابری اور چشتیوں کا نام لیتے ہو، لیکن تم سے سلسلے صابری اور چشتیہ کے وہ ولایت تقسیم نہیں ہو رہی، کتابیں اور مدد سے تقسیم ہو رہے ہیں، جھگڑے اور فتنے تقسیم ہو رہے ہیں، تنقید کی کتابیں تم سے تقسیم ہو رہی ہے، تم لکھ رہے ہو۔ کیوں؟ کہ ولایت تم سے تقسیم نہیں ہو رہی۔ ولایت تقسیم ہوتی تو ہندوستان میں گلشن کھلا ہوا ہوتا تھا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ کنیکٹڈ نہیں ہے، کنیکٹڈ نہیں ہے تو پھر وہاں وہ چیز ملے گی کہاں؟ اگر وہی 1500 کی ٹی وی لا لو لیکن چھتری سے کنیکٹڈ ہو کر سیٹلائٹوں سے وہ سسٹم ہوگا، غلط تو نہیں بول رہا ہوں نا؟ یہ ہوتا ہے نا سسٹم، یہ ہوتا ہے نا۔ خبریں بھی آئے گی اس کے اندر میں، خبریں تم بھی سنیں گے، اس لیے کہ وہ کنیکٹڈ ہے۔ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہے، یہ الہام اور علقے کی باتیں کیسا کیوں نہیں ہوتی؟ کنیکٹڈ ہے تو برابر ہوتی ہے۔ تم کو کہاں پر ہوتی ہے؟ اور تمہارے کنیکٹڈ نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل، اس پر تم ضد پر آ کر میری مخالفت کے بجائے
ذرا اپنے دامن میں جھانک لو کہ تم اہل دیوبند اپنے آپ کو چشتی اور صابری کہتے ہو، اور جتنے لوگ بھی اور دوسرے بھی ہیں جو اپنے آپ کو چشتی اور صابری کہتے ہو، لیکن سالہ سال میں ان کو غریب نواز کی چوکھٹ پر حاضری کا موقع نہیں ملتا، اس کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتے، اور صابر پاک کے پاس وہ جا کر وہاں رہنے کو 4 مہینے 40 دن بوریا بستر اٹھا کر گلیوں میں گھومنے کو تو ضرورت سمجھی، لیکن اولیاء کے آستانوں پر 2-4 دن کے لیے جا کر قیام کرنے کو ضرورت نہیں سمجھی، اور کہہ رہے چشتی اور صابری الزام نہیں ہے لیکن اصلاح کا ایک رخ دے رہا ہوں، اس لیے تم سے پھر سلسلے چشتیہ اور صابریہ کا نام لینے کے باوجود سلسلے کا فیضان امت اور انسانیت کو نہیں مل رہا ہے۔ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ تم خود نہیں جاتے، جاتے بھی ہوں گے تو چھپ کر جاتے اور اپنے چاہنے والے اپنے مریدین کو وہاں جانے سے روکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہی معاملہ سلسلے نقشبندیہ کا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نقشبندی ہے، ہندوستان کے اندر میں لاکھوں ان کے مریدین ہوں گے، لیکن ان نقشبندیوں کے لیے بھی فیضان نقشبندیہ کو لینا ہو تو پوچھ لو، اگر دل کا اگر دروازہ کھلا ہوا ہے تو اے نقشبندیوں دور نہیں جا سکتے، تو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھ لو، مجدد الفسانی سے پوچھ لو کہ سلسلے نقشبندیہ کا فیض بھی تم کو جو حاصل ہوا، تم جو تقسیم کرنے والے بنے، تم کہاں سے کنیکٹ ہوئے؟ تو خدا کی قسم مجدد الفسانی خواجہ جی کی چوکھٹ کو بتائیں گے۔ پیدل پہنچ آیا کرتے تھے مجدد الفسانی، وہاں پر اپنے دستار سے جھاڑو دیا کرتے تھے۔ اب یہ نقشبندی ہے، کبھی عمر میں کبھی غریب نواز کی چوکھٹ کو جانے کو تیار نہیں، صابر پاک کے پاس جانے کو تیار نہیں، اور ڈھونس دے رہا ہے کہ ہم بھی نقشبندی سلسلے کے ہیں، ہم بھی طریقت والے ہیں، ہم بھی پیری مریدی کے ہیں۔ دھوکہ مت دے، دھوکہ مت کھا، رخ کو پلٹا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر تجھ سے جو انجینئرنگ کالج سے انجینئر نکلتے ہیں، ڈاکٹر کالج سے میڈیکل کالج سے ڈاکٹر نکلتے ہیں، مدرسوں سے عالم نکلیں گے، محدث نکلیں گے، مفسر نکلیں گے، لیکن نسبتوں سے خدا کی قسم اولیاء نکلیں گے، اولیاء بنیں گے، عاشقین پنجتن پاک بنیں گے، عاشقین اولیاء بنیں گے۔ الزام مت سمجھو، اصلاح کی ہمدردی کے ساتھ میں پیغام دے رہا ہے، تمہارا بہت چھوٹا، تمہارے پیروں میں بیٹھنے کے قابل سمجھو، لیکن اس پر غور کرو اے نقشبندیوں، اے اپنے آپ کو چشتی اور صابری کہنے والے، دیوبند والوں اور وہابیوں، تم اپنا جائزہ لو تھوڑا سا اس معاملے کے اندر میں، کہاں ہیں تم کنیکٹڈ؟ مسئلے کا حل ہو گیا؟ ورنہ کیا ہوگا کہ تمہارے پیر کے اتنے مٹھی وقت دیکھو، ان کے 1.5 لاکھ ہے، ان کے 2 لاکھ ہے، 4 رہنے بھائی بہت اچھا ہے، لیکن وہ کنیکٹ ہو کر وہ چیز دو نا۔ خدا کی قسم سارے فیضان کے چشمے سیٹلائٹ سسٹم تو ہر علاقے میں، ہر ملک کے اندر میں، جنگل میں، قریے میں، ہر جگہ رہتا نا جی، لیکن اس کو کیچ کرنے والی وہ چھتریاں اور اینٹینا ضرور تھی، اور یہ ذمہ داری ہے اپنے کو پیر سمجھنے سے پہلے اپنے آپ کو ان کے در کا غلام بنا، اور ان کے پاس میں حاضری دے کر اپنے ماتھے کو ٹیک کر معافی مانگ، تاکہ تیرے چاہنے والے، تیرے مرید بننے والے کہیں کل کو قیامت کے میدان میں اللہ کہیں دوسرے رخ پر نہ بھیج دے، انہیں کہیں دوسرے رخ پر نہ چلے جائے۔ وہ تو بھروسہ کر کے تجھے اپنا پیر بنایا تھا، لیکن تو نے صحیح راستہ بتانے کے بجائے اپنے ہی پر روک کر رکھ لیا۔ تو خیانت کرنے والوں میں قیامت کے میدان میں غوث و خواجہ کی نگاہ میں کہیں تو شمار نہ ہو جائے۔ اس لیے سیٹلائٹ نظام کی صورت میں پنجتن پاک کا مولا علی کا ولایت کا نظام پوری دنیا میں تو کیا تعارف کروائے گا سلسلے چشتیہ اور صابریہ کو یا نقشبندیہ کو؟ خدا کی قسم دنیا کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جہاں پر مولا کا نظام نہ ہو، طریقت کا اثر نہ ہو، ہے برابر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہے برابر، لیکن ظاہر وہیں پر ہوگا جبکہ وہ اینٹینا اور وہ چھتری اس سے کنیکٹڈ ہوگی، تو وہاں پر لوگوں کو پھر اس کا فیض ملے گا۔ اس لیے اے پیر کہنے والے اپنے آپ کو، اے نقشبندی اپنے آپ کو کہنے والوں، اے چشتی اور صابری کی نسبت کی دعائی دینے والوں، اپنے ناموں کے ساتھ چشتی اور صابری لکھنے والوں، اپنے رخ کو صحیح کر کے اپنی کنیکشن کو تو پہلے صحیح کرواؤ۔ لوگ تو بھروسہ کر رہے ہیں، تم پر اعتماد کر رہے ہیں کہ یہ بھی سلسلے والے ہیں اور یہ بھی بیعت کرتے ہیں، یہ بھی مرید بنتے ہیں اور بناتے ہیں۔ امت کو دھوکہ دینے والوں میں کہیں شمار نہ ہو جائے۔ اگر دھوکہ دینے والے نہیں ہیں
تو اعلان کرو ہم کنیکٹڈ ہے غریب نواز کی بارگاہ سے، ہم کنیکٹڈ ہے مجدد الفسانی کی بارگاہ سے، ہم کنیکٹڈ ہیں صابر پاک کی بارگاہ سے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم خود بھی جاتے ہیں وہاں پر۔ اے میرے مریدو تم بھی چلو چلو، یہ ثبوت ہوگا، کیوں کہ جن کا وہ ہوگا انہی کے پاس میں تو جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ دیوبندی ہے تو دیوبند کو جاتا ہے، تبلیغی ہے تو مرکز کو جاتا ہے، بریلوی ہے تو بریلوی شریف کو جاتا ہے، مظاہری ہے تو مظاہر سہارنپور کو جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ اگر اس سے پوچھو کہ دارالعلوم دیوبند سہارنپور کو کیوں جا رہے تم، دارالعلوم دیوبند کو کیوں نہیں جا رہے، یا بریلی والوں سے پوچھو کہ تم وہاں کیوں نہیں جا رہے، یہاں کیوں آ رہے، اور ان کو پوچھو کہ وہاں کیوں نہیں جاتے، تو بولے کہ وہ ہمارا ہے، ہماری نسبت ہے وہاں سے، ہم نے وہاں کی خیرات کو لیا ہے، ہم اس در کے بھکاری ہیں۔ تو پھر اولاد تو اپنی سگی ماں کے پاس میں پہنچنے میں کسی ترغیب کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو سونتےلے بچوں کو بتانا پڑے گا کہ جاؤ اس کا دودھ پی کر زندگی گزار لے، اور سگی اولاد جو ہوگی وہ ماں کو پہچان کے ماں کے گود میں پہنچے گی۔ اگر تم اپنے آپ کو چشتی اور صابری کہتے ہو تو ثبوت دو، اور اکیلے جانا نہیں بلکہ اپنے مریدوں کو بتاؤ کہ جاؤ ان کے پاس میں، ڈر اور خوف سے باہر نکل جاؤ، خدا کی قسم تمہارے ایمان کو ان سے زیادہ صابر پاک سنبھالیں گے، غریب نواز سنبھالیں گے۔ ان کو چکر میں ڈال دیا شیطان نے کہ نہیں ہم بھی جاتے ہیں، ہم بھی مگر تراہیوں میں جاتے ہیں اور جانے والوں کو روکتے ہیں، تم مجرم ہو، تم نہیں، ہمارے جانے سے لوگ جائیں گے اور شرک کریں گے۔ ہائے ہائے، کبھی دواخانے میں جا کے علاج مت کراؤ اس لیے کہ صحت مند بھی آئیں گے تو وہاں بیمار ہو جائیں گے۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہاں پر جا کر صحت تم حاصل کر رہے ہو تو پھر اپنی نگرانی کر اپنے مریدوں کو کیوں نہیں لے کر جاتے، کیوں نہیں لے کر جاتے؟ تمہارا روکنا ان آستانوں سے جانے کے بعد میں اپنے مریدوں کو ڈرانا دھمکانا کہ شرک ہو جائے گا، اور شرک میں اگر تم چلے جاؤ گے تو پھر ایمان چلا جائے گا، تو تم تو اپنے ڈسکنیکٹ ہونے کا اعلان خود کر رہے ہو۔ جو پیر اولیاء کے آستانوں پر جانے سے روکے وہ کنیکٹڈ نہیں ہے، یا غریب نواز مجھے معاف کرے، اس کے ذریعے سے مل جائے گی شریعت، اس کے ذریعے سے لوگوں کو دین مل جائے گا، اس کے ذریعے سے ذکر اور الا اللہ بھی مل جائے گا۔ لیکن کیا منافقین کے پاس میں یہ چیزیں نہیں تھی؟ لیکن مومن کی پہچان ہے کہ وہ علی والا ہوتا ہے، علی والوں کا ہوتا ہے، وہ اولیاء کا ہوتا ہے، اللہ والوں کا ہوتا ہے، اور ان سے ان کے قلب کا تعلق اور ان کی زندگی کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور جن کو چاہے کتنے بڑے کیوں نہ ہو کسی کے بھی احترامی مت کرو، لیکن وہاں پر یہ دیکھ لینا کہ اگر ان آستانوں سے وہ جڑے ہوئے نہیں ہیں اور وہ اپنا عذر بیجا کی صورت میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر عالم اور مفتی اور شیخ الحدیث ہو کر ہم اگر آستانوں پر بزرگوں کی چوکھٹوں پر چل جائے اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں شرک ہوتا ہے، یا ہم کو دیکھ کر لوگ جا کر وہ شرک کرنا شروع کریں گے، تمہاری خام خیالی اور تمہاری بے وقوفی ہے، وہ تمہاری خام خیالی اور تمہاری بے وقوفی ہے، وہ تمہارے نہ جانے سے غیر اللہ کے پاس میں نہیں جا رہے، تمہارے پوری لوگوں کو بڑا نہیں مان رہے ہیں۔ اس لیے اپنے کنیکٹڈ ہونے کی صورت میں اسی پیر کا فیض ہوگا کہ جیسا کہ میں نے مثال عرض کی کہ انجینئرنگ کالج سے انجینئر نکلتے ہیں، میڈیکل کالج سے ڈاکٹر نکلتے ہیں، ایسے ہی مدرسوں سے شریعت والے نکلیں گے۔ لیکن یہ ڈھونس مت دو، اگر تم کنیکٹڈ ہو، طریقت والے ہو، تمہاری خانقاہوں سے اولیاء، عاشقین رسول، عاشقین اولیاء نکلیں گے۔ سمجھ آئی بات؟ اس لیے وہ جو غیر کنیکٹڈ ہے وہاں سے فتنے نکل رہے ہیں، بدعقیدیاں نکل رہی ہے، وہاں سے امت میں ٹکڑے پیدا ہو رہے ہیں اور امت کو کاٹا جا رہا ہے، اگرچہ کہ وہ خانقاہیں کیوں نہ ہو نام کی، اگرچہ کہ وہ مدرسے کیوں نہ ہو، لیکن طریقت میں اولیاء نہیں نکل رہے ہیں وہاں سے، بلکہ کیونکہ وہ اولیاء سے خود کنیکٹڈ نہیں ہے نا، اس لیے ضرورت ہے کہ ان اولیاء کے آستانوں پر اپنے علاقے کے مظلوم اولیاء کے پاس میں جائیں اور ان سے کنیکٹڈ ہو وہاں پر، اور ان کے ذریعے سے پھر آگے بڑھے، جو مخدوم ہیں وہ ان سے بڑھے اور ان کے آگے، اور ہندوستان میں سب سے بڑی چوکھٹ خواجان خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ ہے۔ اگر یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے گی تو پھر اہل طریقت خود صحیح رخ اختیار کریں گے تو غریب نواز کی بارگاہ پر
फैज के हासिल करने और अपने दामन के फैलाने के लिए अहले सिलसिला ही भरे हुए नजर आएंगे। लेकिन आप जाएंगे वहां पर तो सब है किधर है, कोनों में छुपे हुए है, नहीं है छुपे हुए। कहाँ नजर आते, कौन नजर आते हैं? जो दुनिया लेने के लिए ज्यादा आते हैं वो लोगों की कसरत नजर आती है, बरादरान वतन नजर आते हैं। उनको तो नवाजना है, वो बंदा नवाज है। ईसाई आ जाए कि सिख आ जाए कि हिंदू आ जाए कि मुस्लिम आ जाए, नवाजते हैं। जो लेने के लिए आता है वो देते हैं। लेकिन अहले तरीक़त और अपने आप को सिलसिले कहने वालों, पीर और मुरीदों और खानकाहों के चलाने वालों, इस रुख के ऊपर गौर करो और अपने निस्बतों को कायम करो और अपने मुरीदीन को वहां पर उनके गुरोह के गुरे बनाकर उनके पास से भेजो, ताकि तुम्हारी तौबा कबूल होने का जरिया बने। जो गरीब नवाज की चौखट से कटा हुआ डिस्कनेक्ट है, वो सेटेलाइट सिस्टम उसको नहीं मिलेगा, तो फिर वो काम का नहीं है बल्कि नाम का रहेगा, और नाम की वजह से कोई और चीज वजूद में आएगी। इसलिए खानकाहों का नाम और सिलसिलों का नाम है, लेकिन फितने खानकाहों का नाम और सिलसिलों का नाम, लेकिन मसलक और जमातें वजूद में आ रही हैं। ये खराबियां क्यों आ रही है? ये खराबियों की वजह ये है कि हम कनेक्टेड नहीं हो सके, हम कनेक्टेड नहीं हो सके। और किसी की मर्जी आई कि कनेक्टेड हम सिर्फ इन्हीं बुजुर्ग से होंगे, दूसरों को हम वो नाउज़ बिल्लाह वो मुकाम नहीं। अल्लाह वालों को तू मुकाम देने वाला, मुकाम जिनका अल्लाह उसके रसूल ने बुलंद किया हो मेरे ख्वाजा जी की चौखट है। क़ियामत तक आपकी चौखटी चौखट असल की पहचान है और हक की पहचान है। तू कुछ भी हो, तेरा पीर चाहे हवा में उड़ने वाला क्यों ना हो, लेकिन वो गुलाम है ख्वाजा खाजगान का। जब मालिक की बारगाह में जाए तो गुलाम बनकर अपने माथे को टेक दे वहां पर, तो तेरी हिफाजत होगी। अगर तू वहां से कटा और अपने पीर के मजार को बनाकर इसी को जिंदगी भर पूछता रहा, तो पीर भी तो तुझे अपना नहीं करार देगा ना। ये भी गलती हो सकती है, ये भी जुनून आ सकता है। हम अपने पीर से बड़ा नाउज़ बिल्लाह किसी को नहीं मानते, गया भारत हो गया, सेटेलाइट से कट गया तू, तो तेरी छतरी क्या करेगी? भंगार में डाल। कहाँ डाल? भंगार में डाल। हिंदुस्तान में तरीक़त की सबसे बड़ी, या गरीब नवाज मुझे माफ कीजिए, सबसे बड़ी चौखट छतरी की सूरत में गरीब नवाज का आसमाना है। जो वहां से कनेक्टेड नहीं है, वहां से कनेक्टेड नहीं है, बात बहुत आगे चली जाएगी। लेकिन हमारे लिए आसानी की चीज यही है कि तुम भी इस निखबत में ना रहे कि अपने पीर को मान लेना हमारा काफी है। नहीं, असल तो पीर वही है जो चौखट को बताए और उनसे कनेक्ट करे। इसलिए कि छतरी तो सेटेलाइट से कनेक्ट कराने के लिए है। अगर छतरी सेटेलाइट से कनेक्ट नहीं है तो वो तो भंगार में बेचने के काबिल हो जाएगी, कोई मकाम नहीं रहेगा ना। इसलिए मेरे बच्चों, कनेक्टेड वाले निज़ाम के साथ ये चीज़ चलती है और क़ियामत तक इन छतरियों की सूरत में मेरे मुस्तफ़ा और मौला अली ने क़ियामत तक के लिए बाद चौखटों को ऐसी कायम फरमा दिया। बगदाद शरीफ में पिराने फिर गौसुल आज़म की छतरी है, हिंदुस्तान में गरीब नवाज की छतरी है, आधी दुनिया को ये छतरी संभाल रही है। वो दुनिया पर सरपरस्ती और सर का ताज बनकर गौसुल आज़म का आस्थाना है और सबको संभालने वाली ज़ात तो जहाँ के मालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात है और जिनके सदक़े में, जिनकी ठंडक में विलायत का निज़ाम क़ियामत तक चलता रहेगा। इसलिए मेरे आका ने फरमाया कि मेरी आल और मेरे अहले बैत हर ज़माने के कदर में चलते रहेंगे। अल्लाह ताला इन हक़ की राहों पर चलने और चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वहाँ